ہر مسلمان کو لفظ اسلام کا مطلب پتہ ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی، اور یہ پوری دنیا کو اسلام کا مطلب بتانے کا وقت کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ اسلام آباد پوری دنیا میں امن اور سلامتی کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کی جو قیادت ہے اس کو ایک میز پر بٹھایا گیا، اور اسلام آباد میں امن مذاکرات شروع ہوئے جن کا مقصد مشرق وسطیٰ میں جو آگ کے شعلے ہیں، جنگ کے شعلے ہیں، ان کو بجھانا تھا۔ تو پوری دنیا میں اسلام آباد امن اور سلامتی کا نگہبان بن کر، پاسبان بن کر سامنے آیا ہے، اور اس لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب دنیا کو بتائیں کہ صرف اسلام آباد نہیں بلکہ اسلام بھی امن اور سلامتی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا تھا۔ اور اسلام آباد امن مذاکرات کے ذریعے پوری دنیا میں جو امن اور سلامتی قائم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ دراصل اسلام کا پیغام ہے، یہ دراصل اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ جو اسلام آباد اس وقت پوری دنیا میں امن و سلامتی کا نگہبان اور پاسبان بن کر ابھرا ہے، تو سوال کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھنے پہ راضی کیسے ہوئی؟ یہ جو ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اس میں پاکستان کو کیسے کامیابی حاصل ہوئی؟ یہ ہے اصل بات۔ مجھ سے بھی بہت سے جو غیر ملکی صحافی ہیں اور ڈپلومیٹس ہیں وہ بار بار یہ پوچھ چکے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کہ بھئی یہ پاکستان نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کی؟ یہ بات یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں یہ پہلے پاکستان کو اتنی اہمیت دیتے نہیں تھے۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو یہ اعزاز کیسے حاصل ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد امن مذاکرات کے ذریعے، اسلام آباد پیس ٹاکس کے ذریعے پوری دنیا میں پیس اینڈ سیکورٹی کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ جواب آپ سب یہی کہیں گے نا کہ بھئی یہ تو پاکستان کی جو سیاسی اور فوجی لیڈرشپ ہے، یہ اس کی دور اندیشی اور اس کی ذہانت اور اس کا خلوص جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ یقیناً یہ بھی وجوہات ہیں، لیکن اب میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اپریل 2026 میں اسلام آباد پوری دنیا کی نظروں میں آیا اور پوری دنیا کی امیدوں کا مرکز بنا، اس کی ایک وجہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی ہے۔ کیوں ہے؟ یہ جو کیوں ہے اس کے پیچھے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں تھا کہ امریکی حکومت پاکستان کے کہنے پہ ایران کے ساتھ بیٹھ جاتی اور ایران کی حکومت پاکستان کے کہنے پہ امریکیوں کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ پاسبل نہیں تھا۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ اگر پچھلے سال اپریل 2025 میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی اور پاکستان امریکہ سے یا ایران سے کہتا کہ آؤ جی ہم آپ کی میزبانی کریں گے، آپ اسلام آباد آئیں، ہم آپ کو بٹھانا چاہتے ہیں، کوئی پاکستان کی بات مانتا؟ اپریل 2025 میں یہ پاسبل نہیں تھا۔ یہ جو کہانی شروع ہوتی ہے یہ مئی 2025 میں شروع ہوتی ہے، جب نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کیا، پاکستان پر اس نے ایک حملہ کیا، پہلے فضا سے پھر زمین سے، اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس نے نریندر مودی کی جو فوجی طاقت ہے، اس کا جو غرور ہے، اس کا جو گھمنڈ ہے، اس کو خاک میں ملا دیا، اور پوری دنیا پاکستان کی جو فضائی طاقت ہے اس کی موطرف ہو گئی۔ اور پھر جب نریندر مودی نے پاکستان پہ راکٹ داغنے شروع کیے، میزائل چلائے، تو پھر پاکستان کی جو بری افواج ہیں انہوں نے بھی
اپنی پروفیشنل سکل کا مظاہرہ کیا اور بھارت کو نہ صرف فضا میں بلکہ زمین پر بھی شکست دی، اور پھر جو پاکستان کی نیوی ہے اس نے پھر سمندر میں بھی بھارتی نیوی کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیا۔ تو پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی نے مئی 2025 میں جو آپریشن سندور کو ناکامی سے دوچار کیا اور پوری دنیا میں بھارت کو ایک عبرت کی مثال بنا دیا، تو اس کے بعد آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد جو مارکہ حق ہے اس کی کامیابی نے پاکستان کو پوری دنیا میں اتنی عزت دی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی کوئی 40-50 مرتبہ پاکستان کی یہ جو کامیابی تھی اس کا ذکر کرنے پہ مجبور ہوئے کہ جناب کبھی وہ کہتے تھے پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے، کبھی وہ 8 کر دیتے تھے، کبھی 9 کر دیتے تھے، لیکن وہ بار بار پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کا جو کارنامہ ہے اس کا کسی نہ کسی طرح ذکر کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی صرف پاکستان کے پرستار نہیں بن گئے، دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی تعریفیں شروع کر دیں، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور ان میں کافی قربت پیدا ہو گئی۔